اور مشہور اور معروف سورۃ یوسف، جس کو آپ حضرات نے کل کی آخری تراویح کی رکعتوں میں اور آج پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے واقعات کو بیان کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات، آدم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور زکریا کا، شعیب کا، اور ابراہیم کا، موسیٰ و عیسیٰ کا، انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا اور اس میں بھی عبرت اور موعظت رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو، اس سورت کو شروع ہی میں بیان کر دیا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ان 114 صورتوں میں ہم جتنے قصے بیان کیے ہیں، کر رہے ہیں، ان تمام میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی خود کہہ دیا کہ قرآن کے سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے، تو اب بتائیے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ہم کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کس لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ قرار دیا؟ اس لیے کہ اگر اس قصے کے تمام حالات پر غور کریں اور انسان اس قصے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں تو اس کی ساری زندگی امن و امان کے ساتھ ہوگی، اطمینان بخش ہوگی، اور آخرت میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ملے گا تو اللہ اس سے راضی اور اللہ سے راضی ہوگا۔ میرے محترم، یہ پورا قصہ ایک خواب اور خواب کی تعبیر آپ حضرات نے سنا ہے، تفصیلات کے لیے تو وقت نہیں ہے۔ یہ خواب ہے یوسف علیہ السلام کا، اور اس کی تعبیر یہ پوری ان کی زندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ جائیے کہ ایک باپ اور اپنی اولاد کے درمیان میں جو زندگی میں حالات آتے ہیں، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ جب آدمی جوان ہوگا، شادی ہوگا تو شوہر بنے گا، اس کے بعد اولاد ہوگی تو اولاد کا یہ باپ بنے گا، اور یہ اولاد کا باپ بنے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ لہذا دونوں کے درمیان ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، بہت سے حالات پیش آتے ہیں، ان تمام کو ڈیل کرنے کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے۔ تو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اولاد مختلف مزاج کے، مختلف عادات کے ہوتے ہیں، اور اولاد ذرہ برابر بھی باپ کی طرف سے اونچ اور نیچ 19-20 اگر ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے۔ باپ کی طرف بہت ہی زیادہ غلطی کی نسبت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باپ ہمارے درمیان ناانصاف ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اولاد کے درمیان میں انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنے کا حکم دیا، معاملات میں، لین دین میں، کھلانے پلانے میں اور پہنانے میں، رکھنے میں۔ لیکن قلبی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی 19-20 ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معاف ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، ایک بات آپ نقطہ یاد رکھیں، اولاد کی محبت باپ کے دل میں اور باپ کے دل میں اولاد کی محبت، دونوں کا ذرا ہم مقابلہ کر کے تقابلی مطالعہ کریں، موازنہ کر کے دیکھیں کہ کس قسم کی محبت ہے۔ لیکن آپ غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ اولاد اگرچہ کہ باپ کے حق میں ہر قسم کی محبت کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن وہ باپ کے دل میں جو محبت اولاد کے تعلق سے ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ باپ کی محبت ہی بہت ہی اونچی ہوتی ہے، اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے۔ کبھی باپ اپنی اولاد کے تعلق سے برا نہیں سوچے گا۔ دنیا کے اندر دیکھیے، کوئی بھائی بعض اوقات کسی بھائی کو کچھ اونچے منصب پر دیکھتے ہوئے حسد محسوس کرتا ہے،
जलन पैदा करता है। एक बहन दूसरे बहन के ताल्लुक से अच्छाई बाज़ वक़्त देखना मुनासिब नहीं समझती है। तमाम रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के दरमियान में हसद पैदा होने का इम्कान होता है, लेकिन बाप कभी भी अपने बेटे की तरक्की को देख करके वो खुश होगा। अपने से ज़्यादा अगर मनसब व तरक्की पाता है तो और ज़्यादा खुश होगा, कभी नाराज़ नहीं होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे के मुकाबले में बाप के दिल में मोहब्बत डाली है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनकी औलाद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर के कितनी बेदर्दी के साथ कुएं में ढकेल दिया और झूठी कमीज ला करके खून आलूद बना करके ला के पेश किया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अगरचे के ले जाने से पहले ही आपने कह दिया था कि तुम खेल कूद में मसरूफ रहोगे और भेड़िया आकर के खा जाएगा। कहा कि नहीं, हम तो एक बड़ी जमात है, हम इतने लोग हैं, रोते हुए कैसे भेड़िया खाएगा। तसल्ली दिलाकर, इत्मीनान दिला करके ले गए और आकर एक मंसूबा बना करके झूठी कमीज ला करके पेश कर दिया। लेकिन बाप का दिल मग़मूम, महबूब तरीन लड़का, उसको ले जा करके उन्होंने गायब कर दिया। और आपको मालूम है कि ये कोई ना कोई मंसूबा है, फिर भी आपने क्या कहा, फसब्रुन जमील। अपने औलाद पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बुरा भला नहीं कहा, या ये नहीं कहा कि तूने मेरे बेटे को जैसे बर्बाद किया अल्लाह तुमको भी वैसे ही बर्बाद कर दे, नहीं कहा। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। और कहा, इशारा दे दिया कि तुम जो कर रहे हो, तो जो बयान कर रहे हो वो अल्लाह बेहतर जानता, मैं अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। सब्र इख्तियार किया, कोई बद्दुआ नहीं की, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया अपनी ज़बान से। ये बाप की डीलिंग है मेरे मुहतरम, ये बाप की मोहब्बत है अपनी औलाद के ताल्लुक से। कौन सी औलाद? जिस औलाद ने अपने चहीते बेटे को गायब कर दिया और आकर के कह दिया कि भेड़िया खा करके इसको दुनिया से ख़त्म कर दिया है। फिर मेरे मुहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त होने के बाद अजीज़ वहाँ वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, और वक्त आया कि सारे लोग आपके पास आकर के अनाज ले जाने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई लोग भी आए और हज़रत यूसुफ ने कहा कि तुम्हारे भाई को अगले बार ले आओगे तब तुमको अनाज मिलेगा, वरना नहीं। और दूसरी परेशानी, बच्चों ने आकर के, भाइयों ने आकर के कहा कि अब्बाजान हमको मुनी अल कैल, हमको सामान से रोक दिया गया है जब तक कि हम भाई को ना ले जाएं। अब मामला ऐसा था, किस जिगर गुर्दे के साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे चहीते बेटे को, दोनों महबूब थे, एक तो चला गया, अब ये अकेला था। आप ये नहीं कहा कि तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया, मैं इसको गायब करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे रहूँ, कैसे जिंदा रहूँ। नहीं, हालात ये बता रहे थे कि भेजना मुनासिब है, तो फिर भी तवक्कुलन अलल्लाह उन्होंने भेज दिया। उस चहीते भेजे बनियामीन को भी भेज दिया। उसके बाद कहा, क्या कहा, अल्लाह अकबर, कितनी हमदर्दी। ऐसे बाप की कोई परवाह नहीं है। बाप यज़्ज़त आइनाहु मिनल हुज़्न, उस बेटे के गम में रोते 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 पूरी आंख सफेद हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है, नाबिना हो चुके हैं, गम से निढाल है। बेटों को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन बाप बच्चों की हमदर्दी में दूसरे बच्चे को भी भेज दिया, जाओ ले जा करके, और फिर हमदर्दी का सबक दिया कि मेरे बेटो ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। एक बाप को अपनी औलाद के ताल्लुक से कैसे रहना चाहिए कुरान बता रहा है। मेरे बेटो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है ना, कितने खूबसूरत यूसुफ, जिनको खूबसूरती को देख करके औरतों ने उंगलियां काट ली थी, तो उन्हीं के तो भाई थे। ये हट्टे कट्टे नौजवान और खूबसूरत, नजर बद लगने का इम्कान है। इसलिए हमदर्दी खाते हुए कहा
کہ دیکھو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ ایک جمع غفیر، ایک ہی باپ کی یہ خوبصورت اولاد کو دیکھ کر کے لوگ طاق میں رہ جائیں گے اور اشحش کریں گے، یہ کس باپ کے بچے ہیں اگر نظر لگ جائے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، دیکھو ہر قسم کی برائی سے میں بے نیاز نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں لوگوں کے اوپر میرا اعتماد نہیں، اللہ کے ذات پر اعتماد ہے، لہٰذا میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہو جائے۔ کتنی ہمدردی کا سبق میرے محترم۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں بار بار تذکرہ کرتے یاد کرتے بھائی لوگ یوسف کے یعقوب کی اولاد کہتے آپ اتنا تذکرہ کر رہے ہیں، اتنا یاد کر رہے ہیں، جو گم ہو گیا ہے، جو ختم ہو گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے، ایسے شخص کو آپ یاد کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو کامل اعتماد تھا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ ویسے ہی ہوا۔ تو میرے محترم، ایک باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ کرے، کبھی بھی اپنی اولاد کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ رکھے، چاہے اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ یاد رکھ لیجئے، اولاد کی سرپرستی، اولاد کے لیے باپ کی سرپرستی ہر حال میں لازم ہے۔ کسی نبی نے اپنی اولاد کو نافرمانی کی بنیاد پر اپنی سرپرستی سے باہر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر سے باہر چلے جا، آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، نہیں، جتنی بھی نافرمانی کیوں نہ کرے۔ دیکھو آپ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا، لیکن باپ نے ہر وقت ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا۔ ورنہ یاد رکھ لیجئے، اگر معاشرے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں بچے کا باپ اپنی سرپرستی اپنے بچوں سے اٹھا لیا ہے، تو جس طرح سے شیر بھیڑیا اچکنے لگتے ہیں، اس طرح سے ایسے ویسے لوگ جہاں تک ہو سکے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، بہرحال معاشرے میں اس کا وزن ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا باپ کو چاہیے کہ برابر اپنی سرپرستی کو باقی رکھے۔ باپ کے دل میں بیٹے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کیا محبت ہوتی ہے، اور ایک نبی کی مثال دے کر کے اپنے خطاب کو ختم کیے دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دین حنیف کی خدمت کی، توحید کی دعوت دی۔ اس کے باوجود گنتی کے چند لوگ آپ کے بات کو قبول کرنے والے ہوئے، توحید کو قبول کیے۔ نافرمانوں میں ان کا بیٹا بھی تھا۔ اب بتاؤ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں نے ان کو سرن جہرن دعوت دی ہے، ہر وقت میں نے دعوت دی، دن میں بھی رات میں بھی، پوشیدہ طور سے بھی علانیہ بھی، لیکن جیسے بھی میں نے ان کو بلایا بس یہ لوگ میری دعوت سے بھاگتے رہے، مڑتے رہے، میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹا ہو گیا، ان کی دوستی اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بالکل کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی بنا لی گئی۔ باپ نے، آخر باپ ہوتا ہے، بیٹا کافر ہے، نافرمان ہی نہیں، ان کا بھی نافرمان، اللہ کا بھی نافرمان، کافر مشرک کھلا ہوا، اس میں کوئی ذرہ برابر کا شک و شبہ نہیں۔ باپ نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین۔ کتنی محبت بھرے انداز سے کافر بیٹے کو، مشرک بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے لخت جگر، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ برجستہ بے خوف ہو کر کے جواب دیا کافر بیٹے نے، کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تمہاری کشتی کیا بچائے گی مجھے؟ یہ اونچا پہاڑ ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ نبی نے کہا کہ لا عاصم اليوم من اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی کسی کو نہیں بچانے والا ہے، آجا میرے اس میں آجا۔ نہیں مانا۔ اب دیکھیے، اب عذاب آ رہا ہے، اب عذاب آ رہا ہے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جس میں عام لوگ بھی ہیں اور ان کا بیٹا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کیسے بھیجا؟ غور طلب بات ہے میرے نوجوانوں، باپ کی قدر کیا کرو۔ تم جتنا بھی برا چاہو گے،
باپ کے دل میں آپ کے تعلق سے برائی نہیں ہوگی. بظاہر کو تم کو برا لگتا ہوگا لیکن باپ کے دل سے سچا دل اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے آپ کے حق میں. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ كَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. آپ نے سنا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے پانی کے موجیں سمندر میں بھگا دی، جاری ہو گئی، تو غرق ہونے والوں میں سے یہ بھی تھا بیٹا. تو بیٹے اور باپ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک موج کو حائل کر دیا تاکہ باپ بیٹے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ پائے، اس لیے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گا. باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے اس کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے رکھا. کافر بیٹے کو عذاب دیتے ہوئے بھی نبی جیسے باپ کے دل کی طرف کو سن لیا اور سنتے ہوئے کہا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ. دیکھیے تسمیہ کا صیغہ ہے، علماء جانتے ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی بہت بڑی موج کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا اور باپ کے پیچھے کے حصے میں، آڑ کے حصے میں، دیوار کے حصے میں اس کو غرق کر دیا تاکہ بیٹے کو تڑپتا ہوا، بیٹے کو مچلتا ہوا، بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر کے میرے نبی کے دل پر کیا گزرے گا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موج کو حائل کر کے بیٹے کو غرق کیا. تو باپ کے دل کا لحاظ رکھا کہ ایک بیٹے کے تعلق سے باپ کے دل میں کیا محبت ہوتی ہے، کیا تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اس کا خیال رکھا، وہ بھی کون سا بیٹا؟ کافر بیٹا. اور باپ نبی دونوں کے درمیان کی جو ایک محبت تھی بیٹے کی نسل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا. اور انہوں نے کہا یعقوب نے کہ انا ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. تو کہا کہ نہیں، یہ تیرا بیٹا اب نہیں ہو سکتا ہے، نبی کا بیٹا ہو کر کے مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن تیرے بیٹے کے غرق کرنے میں ہم نے تمہارے دل کا لحاظ رکھا ہے، لہذا آپ کے سامنے ہم نے تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑا. تو میرے محترم کہنے کا مطلب یہ ہے ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا. تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ غور کر کے دیکھیے کہ باپ نے شروع سے لے کے آخر تک ایسے نافرمان اور دکھ پہنچانے والے اولاد کے ساتھ بھی کتنی ہمدردی کا ثبوت دیا. کسی قسم کا آپ نے سخت جملہ یا بد دعا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر باپ اور ان کے اولاد کے درمیان میں اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت و مروت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے باپ کے دل میں جو ان کی محبت ہوتی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نیک عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.